کہ آپ جب شہباز شریف صاحب یہاں پہ تھے تو آپ کو شہباز اسپیڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، لائک فاسٹ اسپیڈ، جب فاسٹ ٹریک پہ کام ہو رہے تھے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ میں سمجھتا ہوں کمٹمنٹ ہونی چاہیے، ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، اور جو کام آپ کو ملے اس کو آپ کو پوری نیت سے کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر فضل کرتا ہی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تو ہم آپ کو بتانا بھول ہی گئے کہ ماشاءاللہ اس ٹائم یہ چیئرمین یوتھ پروگرام کو بھی ہیڈ لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی بہت سی ٹریولنگ رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جنرل جو عوام ہے اس میں بھی رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اور عام پاکستانیوں کو بہت سی فیسیلیٹیشن بھی دیتے ہیں۔ اسپیسیفکلی یہ جانے جاتے ہیں یوتھ پروگرام کے حوالے سے، تو ان سے جانیں گے کہ رانا صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو یوتھ پروگرام ہے، اور یہ ماشاءاللہ ایک بڑے زور و شوروں سے جاری ہے، اور آپ کا بہت سی یونیورسٹیز میں، بہت سی خوبصورت جگہوں پہ آپ کے پیرنٹس ہوتی ہے، تو ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں آپ یوتھ کے لیے بہت کام بھی کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آل اوور سچویشن کو؟ دیکھیں، پاکستان کی 64% آبادی جو ہے وہ یوتھ ہے جی۔ اب اس یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنا، ان کو ایک پلیٹ فارم دینا، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا، تو پاکستان کی خوشحالی کا راز جو ہے وہ یوتھ کی خوشحالی میں ہے۔ جی۔ اور شہباز شریف صاحب جب وہ چیف منسٹر تھے، اس وقت سے جتنے یوتھ انیشیٹوز پہ کام ہوا، میں اس وقت یوتھ منسٹر پنجاب بھی تھا، میں ایجوکیشن منسٹر پنجاب تھا، جی بالکل، سپورٹس بھی میرے پاس تھی، تو ہم نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی دی، اور جو پرنسپلز آف پالیسیز تھے اس کے اندر جو تھا کہ یوتھ کو اگر آگے آنا ہے اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اور اسی کے لیے پھر ہم نے لیپ ٹاپ اسکیم سے لے کے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ سے لے کے ٹاپرز کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں بھیجنے سے لے کے لاتعداد یوتھ انیشیٹوز کا آغاز کیا۔ اور 2013 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو ایکچولی انہوں نے سٹارٹ کیا، 2013 میں لانچ کیا، اور اس کے اندر لیپ ٹاپس اور وہی جو کچھ ہم نیچے کر رہے تھے وہی ہم نے پھر پاکستان کی سطح پر شروع کیا۔ تو پاکستان کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا راستہ دینا یہی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام وہ تمام اپرچونٹیز، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہیں، چاہے وہ امپلائمنٹ میں ہیں، چاہے وہ انوائرمنٹ میں ہیں، چاہے وہ انگیجمنٹ میں ہیں، تو ہم ان بچیوں کو آگے آنے کے مواقع دیتے ہیں۔ سپورٹس کا میدان، آئی ٹی کا میدان، آج ہم نے تمام میدان کھول دیے اللہ کے فضل سے۔ بہت ہی خوب، بہت ہی زبردست۔ اور پنجاب گورنمنٹ اسپیسیفکلی آپ مریم نواز صاحبہ نوجوانوں کے لیے ہمیشہ سے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور نہ صرف ہمارے کالجز یونیورسٹیز بلکہ ہماری جو جنرل پبلک کی جو یوتھ ہے اس کے لیے بھی آپ نے بہت زبردست اقدامات کیے ہیں۔ رانا صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی یوتھ کا آپ ایک ٹرینڈ وائز دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو آج کل بہت زیادہ جو ینگ بچے ہیں جو ایجوکیشنل سیکٹر میں ہیں یا پھر نہیں ہیں، تو وہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہے، اگر ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح سے ایکسل نہیں کر پاتے، اور کچھ جو بچے جو ایجوکیشن سائڈ پر بیٹر ہیں ان کو باہر جانے کی یا پھر یہاں پر اس طرح سے اسکالرشپ یا اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت ان بچوں کے لیے کوئی خاص اقدامات لے رہی ہے؟ دیکھیں، پنجاب حکومت اگر مریم نواز صاحبہ کی بات کریں تو جو ہونہار اسکالرشپ ہے، ہاں جی، پھر اس کے بعد مطلب آپ کس انیشیٹو کی بات کریں، مطلب اس وقت انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جس طرح شہباز شریف صاحب لے کے چلتے تھے اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں لگن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ بچے اور بچیوں کو انگیج کر رہی ہیں، خود ان کے اندر جا رہی ہیں۔ اور وفاق کی سطح پر اگر بات کریں تو پرائم منسٹر نے، شہباز شریف صاحب نے جس طرح کے انیشیٹوز لیے ہیں، ابھی چند دن پہلے 41 کنٹریز کو بلا کے جس طرح انٹرنیشنل کانفرنس آن گرلز ایجوکیشن کی ہے اور کمٹمنٹ دی ہے کہ بچیوں کو پاکستان کے اندر ہم تعلیم سے باہر نہیں رہنے دیں گے، تو اس طرح کی کمٹمنٹ پہلے نظر نہیں آتی، اور ایجوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے اور تمام صوبوں کو بلا کے کہا کہ ہم نے اپنے تمام وسائل اپنے بچوں کو پڑھانے پہ لگانے ہیں۔ تو یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ پاکستان کے بچوں کو ایک سنہرا مستقبل دے گی، اور ان بچوں کے ذریعے ہی ہم پاکستان کو خوشحال بنائیں گے۔ زبردست، بہت ہی خوبصورت بات۔ رانا صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے چلیے کہ جو آپ نے جیسے کہ بات کی بچیوں کی اور خواتین کی، تو جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو اسپیسیفکلی جس میں خواتین کی اور لڑکیوں کی بہت بڑی شرح ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پڑھی لکھی مائیں پڑھا لکھا معاشرہ بناتی ہیں، چاہے وہ امپلائڈ ہوں یا ان امپلائڈ ہوں یا ہاؤس وائفز ہوں،
تو آپ کچھ ایسا انیشیٹو لے رہے جس میں اسپیسیفکلی جو ہماری بچی ہیں ان کو پڑھانے کی طرف مطلب تلقین کی جائے یا ان کے لیے انیشیٹو لیے جائیں؟ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل کانفرنس آن گرلز ایجوکیشن، ہم نے ایک کمٹمنٹ دنیا کے سامنے کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے. پھر یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں کہ جب یہ چیف منسٹر تھے تو انہوں نے زیور تعلیم پروگرام شروع کیا تھا کہ وہ بچیاں جو اسکولوں میں نہیں آتی تھیں ان کا ایک سٹائپنڈ رکھ دیا تھا تاکہ ان کے والدین کو ایک انسینٹیو ملیں گے. اگر ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں گے بچیوں کو تو ہمیں وہ اسکالرشپ ٹائپ سا ملتا ہے. اور پھر ہر انیشیٹو کے اندر دیکھیں، چاہے بچیوں کو پڑھانے کی بات ہو، چاہے ان کی وراثت میں حصہ دینے کی بات ہو، تو یہ قانون شہباز شریف صاحب نے پاس کیا اور بچیوں کو میک شور کیا کہ وراثت میں ان کو حصہ ملے. اور پھر وائلنس اگینسٹ ویمن کا بل پاس کروا کے پہلا سینٹر جو ہے ملتان میں یہ شہباز شریف صاحب نے بنایا اور اب مریم صاحبہ اس کو آگے لے کے چل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچیاں جب تک جس معاشرے کی بچیاں ترقی نہیں کرتی وہ معاشرہ آگے جا ہی نہیں سکتا. اور میں اس کے اندر انڈونیشیا کی مثال دوں گا کہ انڈونیشیا میں جب انہوں نے خواتین کا کوٹا 50% کیا ملازمتوں کے اندر تو انڈونیشیا کی جی ڈی پی نے 4% کی گروتھ جو ہے ایک دم جو ہے دکھائی، تو مزید دکھائی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دیے بغیر، بچیوں کو امپاور کیے بغیر، بچیوں کو آگے آنے کا موقع دیے بغیر پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا. بہت ہی خوبصورت بات. رانا صاحب، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتاتے چلیے کہ آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون ہے؟ میں پسند تو نیلسن منڈیلا، جس طرح انہوں نے سیاست کی. برِ صغیر کی بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے بارے میں اس طرح آگہی نہیں دے پا رہے کہ جتنا بڑا وہ انسان تھا، جس طرح انہوں نے جد و جہد کی. اور اس لیے نہیں کہ میں PMLN کا ہوں، میری عمر گزری، میں ینگ تھا بہت جب میں نے میاں نواز شریف صاحب کو فالو کرنا شروع کیا. تو میاں نواز شریف سے زیادہ محب وطن، پاکستان کا درد رکھنے والا اور پھر ڈیلیور کرنے والا شہباز شریف. تو میرے جو رول ماڈلز ہیں وہ بہت کلیئر ہیں. ماشاءاللہ، زبردست. اچھا، آپ نے سیاست میں قدم رکھا اور ماشاءاللہ یو اچیوڈ ایوری تھنگ وٹ ایور یو وانٹ، اور پاکستان کے لیے بھی آپ فخر ہیں اور اس مومنٹ کے لیے، اس وقت کے لیے بھی آپ بہت سی جو ہمارے بڑے ینگ نوجوان نسل ہے ان کے لیے بھی آپ نے بہت سی زبردست کاوشیں کی جس پہ ہمیشہ ہر کسی نے آپ کو اپریشیٹ کیا. ابھی تک کی کون سی ایسی کاوش ہوگی جو آپ کو خود کو بہت پسند ہے، جو آپ نے اسپیسیفکلی پنجاب کے بچوں کے لیے کی ہو؟ دیکھیں، چیزیں تو بہت ہیں اور اس میں مجھے شہباز شریف صاحب کی ہمیشہ بڑی سپورٹ رہی. میں جب ایجوکیشن منسٹر بنا اور ورلڈ ایجوکیشن فورم میں 2013 میں پہلی دفعہ گیا تو پاکستان کا کہیں پہ نام نہیں تھا ایجوکیشن کے اندر. اور ہم نے جو دن رات محنت کی تو 2014 میں ورلڈ ایجوکیشن فورم میں پنجاب ماڈل کو پاکستان دنیا کے 5 بیسٹ ایمرجنگ ماڈلز میں سے ایک ماڈل قرار دیا گیا. اور 2017 میں اکانومسٹ نے ایک لکھا آرٹیکل جس میں اس نے کہا کہ پنجاب کے ایجوکیشن ماڈل کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں ہے بلکہ ایشیا کے بہترین ملکوں سے ہے. اور پرسنل لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اندر 70,000 سے زیادہ بچے بچیوں نے اکٹھے ہو کے قومی ترانہ پڑھا تھا اور گینیز کا ریکارڈ بنایا تھا، تو مجھے جو دنیا بھر سے فون آئے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ مطلب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ملائیشیا میں بھی اتنے پاکستانی رہتے ہیں. کینیڈا سے ایک خاتون کا فون آیا، وہ رو رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ آج میں نے اپنے بچوں کو کھڑا کر کے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا اور ہمیں فخر محسوس ہوا اپنے پاکستانی ہونے پہ.